آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیچرز ایز مینٹورس، اور یہ بہت اہم موضوع ہے یہ بھی۔ اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو عہد عروج تھا اس وقت تعلیم اور تربیت دو الگ کام نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی لفظ تعلیم استعمال ہوتا تھا تو اس کے اندر تربیت کا مقصد اور تصور اور مفہوم اس کے اندر موجود ہوتا تھا، مطلب تعلیم، ایجوکیشن واز انکلوسیو آف تربیہ۔ اور اسی طرح اس عہد میں جب ہم معلم کسی کو کہتے تھے اور ہم استاد کسی کو سمجھتے تھے، یا کوئی استاد یا معلم ہوتا تھا، تو اس کے اندر بھی مربی کا ہونا یہ بھی ایک جیسے لازمی سی چیز تھی، کیونکہ تعلیم کے اندر تربیت شامل تھی۔ اسی طرح استاد اور معلم بھی ایکچولی وہ مربی بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ کوئی الگ الگ کام نہیں تھے۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ استاد تو ہے اور مربی نہیں ہے، یا تعلیم تو ہے اور تربیت نہیں ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ مسلم امہ کا جو گولڈن ایرا ہے وہ ایسا تھا۔ اور یہ آج چونکہ موضوع ایسا ہے ٹیچرز ایز مینٹورس، تو اس موضوع کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی وہ بھی ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ مربی کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے مینٹور۔ تو اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے اس نے اپنے رول کو بہت سمیٹ لیا ہے، اور مربی ہونا آج کے عہد میں ضروری نہیں ہے کہ ایک استاد ہے تو وہ مربی بھی ہو، یہ اب ضروری نہیں رہا۔ اور اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر استاد کو مربی کی سطح پر بلند ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر والد اور والدہ کو بھی مربی کی سطح پر بلند ہونا چاہیے۔ اور پیرنٹس اور ٹیچرز کو اس اہم ترین، بلکہ پیرنٹنگ اور ٹیچنگ کا جو کامن گول ہے نا، وہی گریٹر گول ہے۔ پیرنٹس اور ٹیچرز کی جو کامن رسپانسبلٹی ہے وہی گریٹر رسپانسبلٹی ہے، اور وہی سب سے زیادہ نظر انداز ہو جانے والی رسپانسبلٹی ہے۔ مطلب بچوں کو کپڑے خرید کے دینے ہیں، یہ پیرنٹس کا رول ہے، ٹیچرز کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کو کوئی کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بچوں کو سمجھانا ہے، ان کے خاص طور پہ ایگزامس وغیرہ کے حوالے سے ان کی تیاری کرانی ہے، یہ ٹیچرز کا ایک ان کامن رول ہے۔ لیکن دونوں کے کچھ کامن رولز ہیں، اور وہ ہیں تربیت، وہ ہیں زندگی کا شعور، وہ ہیں زندگی کے مقاصد، وہ ہے کہ ہم حقیقت کیا ہے یہ بچوں کو مل جائے، اور زندگی کسی بڑے مقصد کی نظر ہو جائے، زندگی کیوں ملی ہے اس کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کو سمجھنے کے راستے میں کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی، میتھمیٹکس، سوشل اسٹڈیز، یہ سب مختلف نوعیت کے بہانے پیدا کرتے ہیں۔ مطلب زندگی کیوں ملی ہے، اور انسان کیا ہے، اور انسان کیوں ہے، اور زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کو سمجھ سکنے کے ہر سبجیکٹ اپنے مزاج کے مطابق ایک یونیک اور ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ فزکس کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی حقیقت کو تلاش کرنا، اپنے مقصد کو سمجھنا، یہ ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے۔ اسی طرح سوشل سائنسز کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اور الہامی ہدایت جو ہے وہ جیسے انسان کو ملتی ہے تو وہ مختلف مضامین کے ساتھ اپنا ایک تعلق بناتی ہے، وہ مطلب بے نیاز نہیں ہوتی۔ وہ الہامی ہدایت ملنے کے بعد دنیا کو دیکھنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ فزکس ہو یا بائیولوجی ہو یا میتھمیٹکس ہو یا شاعری ہو، تو یہ علم کی دنیا میں ایک بڑا کام ہوتا ہے۔ تو خیر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ مربی کی سطح پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ تو آج کا جو ہمارا ویبینار ہے وہ اسی کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا یہ کامن گول ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مینٹور بنیں، اپنے بچوں کا مربی بننا یہ ہر والد اور والدہ پہ فرض ہے۔ اور اپنے بچوں کا مربی بننا، ان کی تربیت کرنا، یہ سمجھیے کہ ٹیچرز کا بھی یہ ایک انٹیگرل رول ہے۔ کیونکہ اگر ہم بہت سے مختلف ٹیچرز کو جمع کریں اور ان سے یہ پوچھیں کہ زندگی کیوں ملی ہے، زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، اس کا شعور کون سا سبجیکٹ دے گا، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہر سبجیکٹ کی کامن ذمہ داری ہے، لیکن ہر سبجیکٹ کے ٹیچر سے اگنور ہوئی ہے۔ تو یہ اس وقت کا کانٹیکسٹ ہے جس پہ آج کے ویبینار پہ بات ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی ہو۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو تھوڑا مختصر کر لوں اور سوال جواب کا موقع آگے نکل آئے۔ تو میں بات کروں گا پہلے کہ مربی کون ہوتا ہے،
اس کی صفات کیا ہیں، اور پھر میں بات کروں گا کہ آج کا جو استاد ہے وہ مربی کا کردار کیوں نہیں نبھا پا رہا، اگر اس میں ہم کہیں مشکلات آئی ہیں یا اس میں کہیں ہم دشواری آ رہی ہے تو وہ کس نوعیت کی ہے، یہ کام کیوں نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ان اسباب کو سمجھے بغیر ہم اپنی بہتری کا راستہ نہیں نکال پائیں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا، یہ بھی سمجھنا. پھر اس کے بعد میں کچھ سجیشنز دوں گا کہ اب کرنے کے کام کیا ہیں، انفرادی سطح پہ کرنے کے کام کیا ہیں، تعلیمی اداروں کی سطح پر کرنے کے کام کیا ہیں، اور کمیونٹی کی سطح پر کرنے کا کام کیا ہے. تو یہ کچھ گفتگو کا فارمیٹ ہے. پہلے مربی کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ والی بات. پھر یہ کردار آج کا استاد مربی کیوں نہیں بن پا رہا. عمومی صورتحال یہ ہے، ویسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی ٹیچر مربی نہیں بن پا رہا ہے، بہت سے ٹیچرز الحمدللہ بہت مربیانہ کردار ہے ان کا، لیکن ہم یہ ایک جنرل صورتحال دیکھتے ہیں کہ مربی ناپید ہو گئے ہیں. مطلب مربی جو ہے وہ انڈینجرڈ اسپیشی ہے ہمارے عہد میں، مطلب وہ نہیں نظر آتا، بالکل جیسے اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر انسان جو خاص طور پہ ٹیچنگ میں ہے یا والد والدہ بن گیا ہے تو اس کے لیے تو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مطلب یہ کام صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیں مربی کون ہے، اگر میں اس سوال کو ذرا واضح کروں. ایک بات تو اور بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ ہے مربی، یہ عربی زبان میں ایک 3 لیٹر روٹ ہے، را با با، جس سے یہ بنا ہے. اسی سے یعنی ربا یا رب ہم جو لفظ ہے اسی سے پھر یہ مربی کا لفظ نکلا ہے، تربیت کا لفظ نکلا ہے. اور مربی وہ ہے جو ایک سادہ سا مطلب یہ ہے جو ہماری تربیت کرے، وہ مربی ہے. تربیت کرے سے کیا مراد ہے؟ ہماری فطرت میں جو خیر موجود ہے اس سے وابستہ کرے، اور ہماری زندگی جس نور ہدایت سے جڑنے کے نتیجے میں خیر پہ گامزن ہو سکتی ہے اس سے وابستہ کرے. پھر مربی کیا ہے کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ مربی وہ ہے جو آپ کو اپنے رب سے جوڑنے میں آپ کی مدد کرے. یعنی مربی آپ کو آپ کے رب سے جوڑتا ہے، بلکہ زیادہ بہتر اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ مربی آپ کو اپنے رب سے جوڑتا ہے. تو مربی کے بارے میں جب تہذیب بدل جاتی ہے، تناظر بدل جاتا ہے، تو مربی بھی اس کا رول تھوڑا سا مطلب وہ ہر مربی کا ایک اپنا خدا ہوتا ہے. مطلب ہماری تہذیب میں ہمارا خدا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یعنی اگر ایک انسان ہے جس نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے تو مربی، اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو اپنا مربی بنایا ہے جس کے لیے پیسہ خدا ہے تو آپ کو وہ پیسے سے جوڑے گا. اسی طرح اگر آپ کا مربی وہ ہے جس نے اکنامک پروگریس کو اپنا خدا بنایا ہے تو وہ آپ کو اسی لائن پہ لگائے گا. مربی کا ورڈ جو ہے یا مینٹور کا جو ورڈ ہے وہ مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی کارپوریٹ سیکٹر میں یہ لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے مینٹور ہیں، تو یہ ہمیں کیریئر لیڈر کے اوپر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ کیریئر ہی سب کچھ ہوتا ہے. کیریئر زندگی کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. جس نے کیریئر کو اپنا خدا بنا لیا ہے، وہ جس کا مربی ہے وہ کیریئر سے ہی انسان کو جوڑ رہا ہے. تو مربی جو ہے وہ اپنے خدا سے جوڑتا ہے. تو وہ انسان جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، وہ مربی اس کو اللہ سے اس کا تعلق بنانے میں اس کی مدد کرتا ہے. اسی طرح ایک اور انداز سے مربی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ مربی وہ ہے جو آپ پر زندگی کی حقیقت کھولے، اور یعنی ہر چیز کی حقیقت کھل جائے. یعنی کیا کیوں ہے اور کیا اصل میں کیا ہے. جو کچھ بھی مجھے نظر آتا ہے اس کا ظاہر اور اس کا نہ نظر آنے والی چیز کیا ہے. تو اب زندگی جو ہے وہ بہت لمبی دکھائی دیتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت چھوٹی ہے. دنیا جو ہے وہ بہت زبردست دکھائی دیتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت ادنا ہے. بلکہ دنیا اور ادنا کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا کا جو روٹ ہے وہی ادنا کا بھی روٹ ہے. دنیا ہی سے، ادنا سے ہی دنیا اور ادنا ایک ہی، جو اس کا ایسنس ہے وہ کامن ہے دونوں میں. تو اب آپ کو دنیا بڑی نظر آتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا چھوٹی سی ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، اس میں دنیا چھوٹی سی ایک ذرہ ہے. تو وہ حقیقت چیزوں کی کھل جائے. مال بہت بڑی چیز نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مال کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب یہ چیزوں کی حقیقت، زندگی کی حقیقت کھل جائے. اور سب سے بڑی حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کو اس کا ایک سینس حاصل ہو. تو بہرحال یہ ایک کانٹیکسٹ مربی کے حوالے سے، یعنی مربی کیا ہے اس کی کچھ ممکنہ وضاحتیں میں نے پیش کی.